السلام علیکم۔ اس گاؤں میں انسانوں کو کھانے والا آخر وہ جن کون تھا؟ عامل نے کس طرح اس کو پکڑا؟ چلیے اسی کی زبانی سنتے ہیں کہانی۔ گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور ان کہانیوں کو شیئر ضرور کیا کریں۔ رات کے گہرے سناٹے میں کرم دین کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسد صاحب، یہ دیکھیں، میں نے ٹارچ سے اس جگہ روشنی ڈالی جس کی نشاندہی کرم دین کر رہا تھا۔ یہ گڑھا تھا، لیکن جو ہی میری نظر اس پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس جگہ ایک لاش تھی جس کے بازو اور ٹانگیں غائب تھیں۔ کرم دین سخت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اسد صاحب واپس چلے، یہ کسی جن کا کام ہے، لہٰذا میں بغیر کچھ کہے سنے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں اپنا تعارف کرواتا چلوں، میرا نام اسد ہے اور میں ایک روحانی عامل ہوں۔ ہمارا یہ پیشہ جدی پشتی ہے، یعنی میرے دادا پردادا بھی اسی بابرکت پیشے سے منسلک رہے ہیں۔ ان دنوں میں اپنے خالہ کزن شاہد کی شادی میں آیا ہوا تھا۔ شاہد کا گھر اس گاؤں میں تھا جہاں پر میرے دادا بھی رہتے تھے، اس لیے میں نے 4 دن کی چھٹی لی اور اپنی امی کے ساتھ وہاں آ گیا۔ شاہد نہ صرف میرا کزن تھا بلکہ اچھا دوست بھی تھا۔ آج بارات جانی تھی، چنانچہ بارات گئی اور دلہن کو لے کر واپس آ گئی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ اکثر گاؤں دیہاتوں میں دن کو شادی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر گاؤں میں بجلی کا مناسب انتظام نہیں ہوتا۔ ہم شام کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ شاہد کا گھر ایک پہاڑی کے ساتھ تھا۔ پہاڑی کیا تھی، درختوں کی جھرمٹ تھی۔ دن کے وقت بھی ہلکا سا اندھیرا رہتا، رات میں تو وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ بہرحال کھڑکھڑاہٹ کی آواز سننے کے بعد سب کے سب سہم گئے اور ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھنے لگے، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال پوچھتے ہوں۔ میں نے وہاں کھڑے 2 نوجوان لڑکوں سے کہا، اس طرف چل کر دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ آخر کرم دین نے، جو کہ شاہد کا پڑوسی تھا، کہا، اسد صاحب چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، جہاں جوان جانے سے ڈر رہے ہیں وہاں ایک 70 سالہ بوڑھا جانے کو تیار ہو گیا۔ بہرحال میں نے ایک طاقتور ٹارچ لی اور ہم دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ کرمو میرے ساتھ تھا۔ پھر ہم نے لاش دریافت کر لی اور اب واپس آ رہے تھے۔ جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو شاہد نے پوچھا، ہاں کامل صاحب، جنگل سے کیا خبر دریافت کی ہے آپ نے؟ میں نے کہا، طنز نہ کرو، خبر کے بارے میں سنو گے تو کانپ کر رہ جاؤ گے، تھر تھر آ جاؤ گے، ایسی بھیانک خبر آئی ہے۔ ادھر کرمو نے سب کو بتانا شروع کر دیا۔ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، جنگل میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، کسی جن نے اس کا گوشت کھا لیا ہے اور ٹانگیں اور ہاتھ بھی غائب ہیں۔ لاش اور جن کا سن کر تو وہاں کھڑا ہر شخص سخت خوفزدہ ہو گیا۔ شاہد غصے سے بولا، اسد تم بھی کچھ کہو گے یا؟ شاہد کی بات سن کر میں نے کہا، بات یہ ہے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز سن کر میں کرمو کے ساتھ جنگل میں گیا تو کھڑکھڑاہٹ کا سبب ڈھونڈتے ہوئے کرمو کو ایک جگہ ایک لاش پڑی دکھائی دی۔ اس کے بازو اور ٹانگوں کا گوشت غائب تھا اور دونوں ہاتھ ٹانگوں سمیت بھی غائب تھے، جیسے کسی نے بڑے ماہرانہ انداز سے انہیں کاٹ لیا ہو۔ عورتیں توبہ توبہ کرنے لگی۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کرمو سے پوچھا، بابا وہ لاش کس کی تھی؟ اس کے چہرے سے کچھ پتا چلا؟ کرمو ابھی تک حیرت میں ہی تھا۔ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو صرف اس کی ٹانگیں دیکھ کر آنکھیں بند کر لی جو کہ الگ پڑی ہوئی تھی۔ یہ تو اسد صاحب کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے وہ سب غور سے دیکھا۔ کرمو کی بات سن کر شاہد بولا، اسد تو ہے ہی عامل، پتہ لگا لے گا کہ کس کی لاش ہے اور آخر کس نے اسے مارا ہے۔ 10 سال کا تجربہ ہے۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، لاش کی اتنی بھیانک حالت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاہد کے گھر میں موجود افراد، جن میں کچھ مہمان تھے اور کچھ گاؤں کے تھے، سب ڈرے ڈرے نظر آنے لگے۔ یہ اس گاؤں میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ عامل صاحب، اس طرح کھڑے رہنے یا ڈرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ آپ اپنا عمل جاری رکھیں۔ یہ گاؤں، جو کہ اپنی خوبصورتی میں ایک مثال تھا، صبح کے وقت ہوا میں کسی شوخ حسینہ کے رقص کرتے بالوں کی مانند جھولتے ہوئے درخت، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور سوندھی سوندھی خوشبو ایک ایسا منظر پیش کرتی کہ دل کی دنیا عجیب ہونے لگتی۔ اور پھر طلوع آفتاب کا منظر، لہلہاتے کھیتوں پر پڑتی سورج کی کرنیں، یہ سب دیکھ کر بے اختیار شاعری کرنے کو دل چاہتا، مگر آج صبح دل کی دنیا عجیب نہیں ہوئی تھی، شاعری کرنے کو دل نہیں چاہا تھا۔ یہ خوبصورت گاؤں خوف و ہراس کی لپیٹ میں آ گیا تھا
اس لاش کے دریافت ہونے پر، اور پھر وہ کٹی پھٹی کسی بدنصیب کی لاش جس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے وہ کون بدنصیب تھا، لیکن کسی کا مرنا دنیا والوں کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اس لاش نے بھی نہیں رکاوٹ ڈالی اور شاہد کی ولیمہ کی تقریب ہو گئی۔ دن گزرا، رات آ گئی، مہمان واپس گئے۔ مجھے بھی جانا تھا، مگر شاہد کے بہت اصرار کی وجہ سے نہیں گیا۔ رات گزری، صبح ہو گئی، مگر ہولناک منظر کے ساتھ ہوا یوں کہ صبح کے وقت گاؤں کی عورتیں کنویں پر پانی بھرنے گئی تو شور مچ گیا۔ وہ اپنے گھڑے وغیرہ وہیں چھوڑ کر چیختی چلاتی ہوئی واپس آ گئی۔ میں نے شور سنا تو جلدی جلدی وہاں پہنچا۔ وہ ایک دل کو دہلا دینے والا عجیب اور غریب منظر تھا۔ ایک اور لاش جس کی کھوپڑی آدھی غائب تھی، جس کے بازو اور ٹانگوں کا گوشت غائب تھا۔ اوہ خدایا! سورج تو نئے دن کی نوید لے کر طلوع ہوتا ہے، مگر آج وہاں گاؤں کے اور بھی افراد اکٹھے ہو گئے تھے۔ کرم دین بولا، اسد صاحب، یہ بھی اسی جن کا کام ہے۔ میں سوچ رہا تھا ایسا کرنے والا کتنا ظالم ہوگا۔ اچانک ایک آدمی بولا، ارے یہ تو پہلوان ہے۔ یہ سن کر وہاں کھڑے لوگوں نے غور کیا اور پھر وہاں جیسے بھگدڑ مچ گئی۔ ایک جوان سی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی۔ میرے بابا، میرے بابا، یہ کہتی ہوئی وہ لاش پر گر گئی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے بابا؟ اپنی رانی کو چھوڑ کر اب میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ رانی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اوہ میرے خدا! وہ روئی جا رہی تھی اور میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ کرم دین بولا، اسد صاحب، یہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کا ایک بہت مشہور پہلوان ہے۔ چھوٹی سی تھی جب ماں مر گئی، باپ نے پالا، لیکن سوچ رہے ہیں کہ اتنا طاقتور انسان اس کو کیا اسی جن نے مارا ہے؟ میری کیفیت بھی اب عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا یہاں میں کیوں آیا ہوں، اور آیا ہوں تو اب پتہ لگا کر رہوں گا کہ آخر وہ خبیث جن ہے کون، جن ہے بھی یا نہیں۔ ایک عجیب بات میں نے وہاں پر محسوس کی۔ لاش کے قریب بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اگر ان کے ساتھ اب ایک اور شخص تھا، بھاری بھرکم عمر، تقریباً 45 یا 50 سال۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی نظریں اٹھائیں اور میری طرف دیکھا، پھر وہ میری طرف آنے لگا۔ السلام علیکم، میرا نام اکبر خان ہے اور میں یہاں پر رہتا ہوں۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور سوچنے لگا، اکبر خان کا نام میں نے پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو کسی اور ملک میں گیا تھا اور اس کا جہاز سمندری طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔ اکبر خان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ پھر تقریباً 9 سال بعد، ایک اور سال پہلے، وہ دوبارہ منظر عام پر آ گیا، ایک عجیب کہانی کے ساتھ کہ اسے بحری جہاز سے کشتی کے ذریعے کنارے پر آنے میں مدد ملی اور جہاز ڈوب گیا۔ اس طویل عرصے میں وہ ایک جنگل میں رہا تھا۔ اب آپ مجھے پہچان گئے نا؟ اس نے مجھے دیکھا۔ جی ہاں۔ میں اس وقت اپنے خاص عمل کو کر رہا تھا اور مجھے ان 3 دنوں میں قاتل کا پتہ لگانا تھا۔ میں نے اپنا عمل کرنا شروع کیا، اپنے گرد حصار کھینچ کر۔ میں نے وظائف پڑھنے شروع کیے ہی تھے کہ اچانک میرے سامنے ایک بہت ہی بھیانک شکل کا آدمی آ گیا۔ مت کرو یہ عمل، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ میں یہاں پر ہر ایک شخص کو مار دوں گا، سب کو مار دوں گا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ابھی نہیں پتہ چلے گا تمہیں، بس دیکھتے جاؤ تماشا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارے عمل کرنے سے میں تمہارے بس میں آ جاؤں گا؟ تم مجھے اپنے قبضے میں کر لو گے؟ ہرگز نہیں، بہت طاقتور ہوں میں، بہت طاقتور۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک رات تو گزر گئی تھی۔ فجر کی اذان ہونے پر میں نے اپنا عمل ختم کیا اور نماز پڑھ کر سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں یہی سوچتا رہا، آخر کون ہے یہ خبیث جن؟ دوسرے دن پھر ایک اور خبر کے ساتھ ہم سب کے دل دہل گئے۔ گاؤں کے کسان کی بھیانک موت ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے حصے بھی غائب تھے، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ آخر کون کر رہا تھا یہ سب؟ میری ملاقات پھر سے اکبر خان سے ہوئی۔ ہاں تو اکبر خان، کیا تم کچھ کہہ سکتے ہو اس بارے میں؟ نہیں، مجھے کیا پتا، میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں۔ ویسے بھی اتنے عرصے اس گاؤں سے دور رہا ہوں، میں تو یہاں کے بہت سے لوگوں سے واقف بھی نہیں ہوں۔ میں کہتے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی اس کی شکل تھی، انسان مجھے نہیں لگتا تھا، مکروہ اور گندی سی شکل، لیکن میں کیسے اسے کچھ کہہ سکتا تھا؟ کچھ انسان تو واقعی درندہ صفت ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی انسان کا کام نہیں تھا۔ بہرحال
دوسری رات بھی میں نے عمل کرنا شروع کیا۔ اب وہ بلا کسی جانور کی صورت میں میرے سامنے آئی، سانپ بن کر پھنکار رہا تھا۔ مجھے بتا دو کون ہو تم، ورنہ سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے جسم کو آگ لگ جائے گی، جلا کر بھسم کر دوں گا، میں نے کہا۔ اس نے کہا، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے ہو، بالکل نہیں، کرتے جاؤ اپنا عمل۔ 3 دن کا تمہارا یہ عمل ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن تم کیسے جا سکتے ہو؟ تم یہیں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ میں نے اپنا وظیفہ تیز پڑھنا شروع کر دیا اور وہ وہاں سے چیختا چلاتا غائب ہو گیا۔ دوسرے دن تو میرا دل کانپ گیا، کیونکہ جس کی لاش ملی تھی وہ رانی تھی، اسی پہلوان کی بیٹی۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ظالم نے اس کے جسم کو بھنبھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ پہلے باپ گیا، پھر اس کی بیٹی۔ اب مجھے آخری عمل اپنا بہت طاقتور کرنا تھا، کیونکہ مجھے آخری عمل میں ہی اسے پکڑنا تھا۔ اگر میں آخری رات بھی اسے پکڑ نہیں پاتا تو پھر وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا، اور یہ بھی مجھے شک تھا کہ وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ بہرحال آخری رات میں نے اپنا عمل کرنا شروع کیا۔ اتنا آسان عمل نہیں تھا۔ اب وہ میرے سامنے اس چہرے میں آیا جس چہرے کو میں گاؤں میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ اکبر خان۔ جی ہاں، وہی اکبر خان جو مجھے بار بار ملا تھا۔ جب جب کسی کی لاش ملی وہ اکبر خان مجھے ملا۔ اس نے مجھ سے کہا، پہچان گئے مجھے؟ ہاں، پہچان گیا میں۔ 9-10 سال جنگلات میں رہ کر آئے ہو، لگتا ہے انسان تو ہو نہیں، تم کچھ اور ہی ہو۔ صحیح سمجھے، میں ایک جن ہوں، لیکن مسلمان جن ہوں۔ تو کیوں مار رہے ہو سب کو؟ کیا قصور ہے ان سب کا؟ ان سب نے مجھے گاؤں سے نکالا تھا، مجھے گاؤں سے دفع کر دیا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ تو گیا تھا، لیکن پھر کئی سالوں بعد میں آیا یہاں پر، اور اب ہر شخص کو ماروں گا۔ اگر تم نے مجھے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی، اگر تم نے ایسا کچھ کیا، تو تم یاد رکھو، تم بھی یہاں سے نہیں جاؤ گے، بلکہ اسی زمین میں تمہیں دفن کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ لیکن تم ان کو مار کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا حاصل؟ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ گاؤں، اس گاؤں میں رہتا تھا میں۔ وہ رانو جو ہے نا، اس کے عشق میں گرفتار تھا میں۔ اس کے باپ نے مجھے کامل کے ذریعے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ ایسا طاقتور عامل تھا کہ اس کی وجہ سے میں اس گاؤں میں نہیں آ سکا۔ لیکن اس کی جب موت ہوئی، اس کے بعد میں یہاں آ گیا، اور پھر تم بھی یہاں پر موجود تھے۔ تمہیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ روحانی عامل ہو، پر میں تمہارے قبضے میں ہرگز نہیں آ سکتا ہوں، ہرگز نہیں۔ رانو میری محبوبہ تھی، اس سے محبت کرتا تھا میں، لیکن اس نے بھی میری بات نہیں مانی۔ اسے بھی کل رات میں نے مار دیا۔ اب بس تمہاری باری ہے، تمہاری۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا، زور زور سے وظیفہ پڑھ رہا تھا، قرآنی آیات پڑھ رہا تھا، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اس عامل نے تمہیں یہاں سے بھگایا تھا، میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، ختم کر دوں گا تمہیں، کیونکہ تم پھر سے لوٹ کر آؤ گے۔ میں نے اپنے دادا کا وہی جلالی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کئی جنات کو اپنے قابو میں کرتے تھے، اور کئی کو انہوں نے جہنم رسید کیا۔ افسوس ہے کہ تم ایک مسلمان جن ہو اور تم نے انسانوں کو مارا۔ ہاں، تو جنات بدلہ بھی لیتے ہیں۔ انہوں نے میری محبوبہ کو مجھ سے چھینا، میں اس کا عاشق تھا۔ میری معشوقہ کو مجھ سے چھینا، اور پھر میری معشوقہ نے میرے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے پہلے میں نے اس کی عزت لوٹی اور پھر اسے ختم کر دیا۔ اب تمہیں بھی مرنا ہوگا، میں نے کہا، اور اپنے دادا کا وہی جلالی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ زور زور سے پڑھ رہا تھا، قرآنی آیات جن سے جنات کو قابو کیا جاتا ہے، میں پڑھ رہا تھا، اور پھر وہ چیختا چلاتا رہا، کبھی سانپ بنا، کبھی کوئی اور درندہ بنا۔ آخرکار اس کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کرب میں ڈوبی آواز تھی، چھوڑ دو مجھے، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، اور پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں مرنا ہوگا۔ اور پھر آخرکار اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ مر چکا تھا، میرا عمل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنے دوست شاہد کے پاس آیا۔ میں نے کہا، یار، بہت ہی طاقتور جن تھا، تو یہ سب جن نے ہی کیا تھا، تم سب جانتے ہو اکبر خان؟ ہاں، اکبر خان یہاں رہتا تھا۔ وہ دراصل انسان تو تھا، لیکن جب وہ یہاں سے چلا گیا تھا تو ایک جن کے قبضے میں آ گیا تھا۔
اس جن نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ واپس یہاں آیا تو اس جن کی شکل میں تھا۔ وہ رانو سے عشق کرنے لگا تھا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن پھر کیسے؟ اس کو تو یہاں سے بھگا دیا گیا تھا۔ ہاں اس کو یہاں سے بھگا دیا گیا، لیکن جب وہ عامل مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد وہ جن پھر یہاں آیا، اور پھر اس نے آ کر یہاں پر اکبر خان کے ذریعے سب کو مارنا شروع کر دیا، لیکن پہلوان اور اس کی بیٹی کو تو چلو ٹھیک ہے اس نے مارا، کیونکہ اس پہلوان نے ہی اس جن کو یہاں سے بھگایا تھا، پر باقی لوگ بھی اس کام میں شامل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جن اکبر خان کے اندر ہے، اور وہ سب پہلوان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ رانو کو بھی مار دیا، پہلوان کو بھی مار دیا، اور باقی لوگوں کی لاشوں کو بھی وہ کھا رہا تھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جس سے اس نے اتنی محبت کی اس لڑکی کو بھی مار دیا۔ ہاں، کیونکہ جنات یا تو بے انتہا عشق کرتے ہیں، یا آتشی مخلوق بے انتہا عشق کرتی ہے، یا پھر جب بدلہ لیتی ہے تو اس میں بھی شدت ہوتی ہے، اور بدلہ لے لیا اس نے اپنی محبوبہ سے۔ پھر اس کے بعد میں امی جان کے ساتھ گھر واپس آ گیا، پر وہ واقعہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے بھی مار ڈالتے ہیں، اسے بھی کھا لیتے ہیں۔ اس جن نے مسلمان ہو کر ایک لڑکی کی عزت لوٹی، اس لیے میں نے بھی اسے نہیں بخشا، اسے جلا کر بھسم کر دیا، تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی لڑکیاں ہیں ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ ایک نہیں تو وہ دوسری پر عاشق ہو سکتا تھا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ خوبصورت سا گاؤں یوں ہی امن و امان کا گہوارہ بنا رہے، وہاں پر رہنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں، اب کوئی بھی خبیث جن یا کوئی بھی بلا اس گاؤں میں نہ آئے۔